نبی نے آ کر انسان کو اس گمراہی سے نکالا، جینے کا سلیقہ سکھایا، اور ہر مرد کو اس کی عزت اور اس کے مقام، اس کا مقام عطا کیا، عورت کو اس کی عزت اور اس کا مقام عطا کیا۔ مرد کو باپ کی صورت میں عزتوں سے نوازا، شوہر کی صورت میں عزتوں سے نوازا، بیٹے کی صورت میں عزتوں سے نوازا، باپ کی صورت میں عزتوں سے نوازا، بھائی کی صورت میں عزتوں سے نوازا۔ اور وہ عورت جو مردوں کی جوتے کی نوک بنی، نوک پر رکھتے تھے لوگ، اس کی کسی لحاظ سے بھی عزت نہ تھی، تکریم نہ تھی، میرے مصطفیٰ کریم نے آ کر اس عورت کو ماں کی صورت میں اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اس عورت کو بیوی کی صورت میں عزتوں سے اور مرد کی عزت کا محافظ بنا دیا۔ اس عورت کو بہن کی صورت میں عزتیں عطا فرمائی، اس عورت کو بیٹی کی صورت میں رحمت قرار دیا، اور ماں کی صورت میں اولاد کے لیے جنت قرار دیا۔ میرے وہ پاک نبی ماہ مبارک ربیع الاول میں تشریف لائے، تو وہ نبی کون ہیں؟ اور شاعر نے کیا کہا؟ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں، آپ سب نے کہنا حضور آ گئے ہیں۔ میں بتلا دوں گا، آپ سب نے دونوں طرف سے مل کے آپ نے کہنا ہے حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، خوشی سب مناؤ۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، خبر یہ سناؤ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج گلاہو، نگاہیں جھکاؤ۔ میرے اکیلے کی آواز آپ کی آواز باہر سڑک پہ جانی چاہیے، تاکہ گزرنے والوں کو پتہ چلے کہ اس جملے پہ میں نے رک جانا ہے۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج گلاہو، ارے بادشاہو، نگاہیں جھکاؤ، نگاہیں جھکاؤ۔ اب ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علی کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، غلاموں سجاؤ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اب شاعر جو ہے وہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہاں میں ظہوری، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔
وہ کیسے حضور، وہ کون حضور، وہ کن عظمتوں والے حضور، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات سرکار میرے ہاں تشریف فرما ہے، میں سرکار کے ساتھ بیٹھی ہوں اور رات کا اندھیرا، میرے ہاتھ میں سوئی ہے اور میں کچھ سلائی کر رہی ہوں اسے، اور اچانک وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اب میں اس سوئی کو تلاش کرنے لگی اور سرکار نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ حضور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں سرکار جو ہی بستر سے اٹھے اور ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، آپ کے چہرہ مبارک سے آپ نے تبسم فرمایا، چہرہ کھل اٹھا اور اس چہرے سے نور نکلا، نور کی شعاعیں نکلی جس سے تاریک کمرے کا فرش جو ہے وہ جگمگا اٹھا، اور آپ کے چہرے سے نکلنے والی نور کی جو شعاعیں ہیں ان سے مجھے سوئی نظر آ گئی اور میں نے وہ اٹھا لی۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار کی عظمتیں تو وہ ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس سرکار کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات اور، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، ان کے حالات سرکار کے ان کے ہاں تشریف لانے سے پہلے وہ بھی مورخین نے لکھے ہیں کہ کھانے کے لالے تھے، گزر اوقات بہت تنگ دستی میں ہو رہی تھی اور حالات ایسے تھے کہ اگر کسی سے ادھار مانگتی تو وہ بھی کوئی نہ دیتا کہ یہ لوٹائے گی کہاں سے۔ تو جس سال سرکار کی ولادت ہوئی، دائیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ سال میں چند قبیلوں کی دائیاں مشہور تھی، وہ سال کے اندر ایک مرتبہ مکے جاتی اور وہاں سے بچے لاتی، ان کی پرورش کرتی، انہیں 5 سال 6 سال پالتی اور پھر اس کے بدلے میں انہیں مکے کے لوگ جو ہیں جن کے وہ بچے ہوتے وہ انہیں کچھ مال و متاع دیتے جس سے ان کی زندگی کی جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ رواں دواں رہتی۔ آپ بھی سرکار کو لے آئیں اپنے گھر۔ مختصر یہ حضرت ام خولہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نا ایک دفعہ حضرت ام خولہ نے پوچھا اے حلیمہ یہ تو بتا تیرے پاس کون سی دولت ہاتھ لگی ہے جس سے تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ جب سے تو مکے سے واپس آئی ہے نا اس سے پہلے تو ساری رات تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، آگ نہیں جلتی تھی، لیکن جب سے تو مکہ سے واپس آئی ہے تو تیرے گھر میں ساری رات جو ہے وہ چراغ کی روشنی رہتی ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چراغ نہیں، پتہ نہیں کوئی تم نے لیمپ جلایا ہوا ہے کیا ہے، روشنی اتنی شدید ہوتی ہے کہ تمہارے گھر سے اس کی شعاعیں جو ہیں وہ نکل کر باہر کے جو ہے علاقے کو بھی روشن کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا دولت ہاتھ لگی ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خدا کی قسم واللہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، لاؤ کے دو نارن میں نے تو کبھی آگ جلائی ہی نہیں ہے، تو اے سعدیہ پھر وہ روشنی کیسی ہوتی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ اے خولہ مجھے خدا کی قسم ہے تو صرف روشنی کی بات کرتی ہے، میں جب سے محمد عربی کو لے کر اس گھر میں آئی ہوں مجھے ان کی وجہ سے جب سے میں نے انہیں دودھ پلانا شروع کیا ہے استغنا بہی من المصباح، اے خولہ میں نے دودھ پلایا اور اس بچے کی برکت ایسی ہے جب سے دودھ پلانا شروع کیا ہے اس بچے نے مجھے چراغ سے غنی کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ مجھے گھر میں روشنی کرنے کی ضرورت
نہیں ہوتی. اور اللہ کی قسم لا اوقد نارا، میں نے کبھی گھر میں رات کو چراغ نہیں جلایا، بلکہ یہ کیا ہے وَلَكِنَّهُ نور محمد، یہ تو اس محمد عربی کا نور ہے، اس کی برکت سے کہ میرا گھر روشن رہتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ اس نبی یہ مکرم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی اتباع کرنے کو، ان کی بھی سنت کو فالو کرنے کی، اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.